اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ حاصل کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی؟ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کے معنی آتے ہیں اسم کے معنی آتے ہیں نام، اور اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں بات تعوذ سے متعلق چل رہی تھی۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو، قرآن پاک پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ اس کے متعلق کچھ حکمتیں بیان کی جا رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعوذ باللہ قرآن پاک سے پہلے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کا حکم کیوں فرمایا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کچھ حکمتیں گزشتہ ہفتے آ چکی تھیں، اس میں آگے کچھ بات شروع کرتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی دل کی رطوبت اور اپنے دل کی گندگی کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی چیز اسی وقت مطلوب ہوتی ہے، اسی وقت آتی ہے جبکہ بری چیز کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کیا ہے؟ یہ ایک جو دل کی رطوبت ہے اور دل کی جو گندگی ہے، دل کے اندر جو گناہوں کی نحوست ہے، جو دیگر گناہ کیے ہیں ان کی جو خرابیاں ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نورانیت، دوسری چیزیں قرآن پاک کی تلاوت کا جو نور ہے، جو نورانیت ہے، جو روحانیت ہے، وہ خود بخود دل کے اندر کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات کے اندر شیطان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں نا، تو شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو شیطان کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ الشیطان کالکلب الواقف علی الباب، کہ شیطان دروازے پر کھڑے رہنے والے کتے کی طرح ہے۔ شیطان دروازے پر کھڑا رہنے والے کتے کی طرح ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ایک کتا دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مالک جو اس کا مالک ہے اس کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، تو شیطان کی مثال بھی اس کتے کی طرح ہے۔ لیکن شیطان جو کتا ہے وہ اس کتے کے علیحدہ، اس کتے سے الگ ہے اس کی مثال۔ وہ اس معنی کر کے کہ جس طریقے سے ایک کتا عام آدمی پالتے ہیں کس بنیاد پر؟ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، تو جب کوئی آدمی اس کے گھر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ کتا اس کو گھر کے اندر آنے نہیں دیتا، وہ کتا اس گھر سے اس کو بھونکتا ہے اور بھگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ کتا بھونکتا ہے تو اس کا مالک جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا مالک آتا ہے اور اپنے کتے کے جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، جو اسرار و رموز ہوتے ہیں، اس کو استعمال کر کے کتے کو خاموش کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بھی ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرقات میں یہ بات لکھی ہے کہ اسی طریقے سے شیطان بھی ایک اللہ کا کتا ہے جو اللہ کے گھر کے اندر آنے سے اس کے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے آپ نے گھر کے مالک سے اس کے کتے سے بچنے کے لیے اجازت مانگی ہے، اسے ہی آپ میرے گھر کے اندر میرے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس شیطان کتے سے کیا کر لو؟ پناہ مانگ لو اور میری پناہ میں آ جاؤ۔
یہ حکمتیں ہیں۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے۔ اب ہم اس کے کچھ لغوی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ، اعاذ یعوذ عوذا، اس کے معنی آتے ہیں پناہ لینے کے، اور پناہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی حفاظت میں آ جانا، محفوظ جگہ میں چلے جانا، اس کو پناہ کہتے ہیں۔ اور شیطان، اس سے پہلے ہی بتایا گیا تھا، شیطان شطنہ سے ہے جس کے معنی آتے ہیں دوری کے، اور شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رشد و ہدایت اور قرآن کریم اور دیگر احکامات سے کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اور رجیم اس کے معنی آتا ہے، یہ بمعنی مرجوم ہے، یعنی اس کو دھتکار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے دربار سے ختم کر دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا ہے، اس کو دھتکار دیا گیا ہے۔ شیطان کے لغوی معنی ہم نے سمجھ لیے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کل متمرد من الجن والانس والدواب علی کل شیء فهو الشیطان، یعنی کہ ہر وہ چیز شیطان ہے، ہر سرکش چیز شیطان ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، چاہے وہ چوپایوں میں سے ہو۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، یعنی کہ شیطان کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ چوپائے میں سے ہو۔ سرکشی کہا جاتا ہے فساد مچانا، قتل و غارت گیری کرنا، فسق و فجور کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روگردانی کرنا، اس سے روگردانی کرنا، اس سے قطع تعلق کرنا۔